والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. شہنشین پر تشریف فرما پیر طریقت حضرت سید شاہ فراز محی الدین قادری قمیسی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی القادری رحمت اللہ علیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، عمائدین شہر، جلسگاہ میں موجود میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ. بیٹے نہیں ہے نا، ایکو نہیں ہے نا؟ بالکل ایکو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے یہاں پر سرزمین حسن میں جمع ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم سرکار کے ولادت مبارکہ اور سرکار کی عظمت سے متعلق ایک دو باتیں انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے، سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی کچھ حصہ عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنے کریں گے انشاءاللہ تعالی. مسجد کا نام جی نورت، مسجد کے ذمہ داران مسجد نورت المفرح، مسجد نورت المفرح کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ بابرکت جلسے کو آرگنائز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو آرگنائز کرنے والے، اس پر اپنا مال، وقت، محنت، مشورہ خرچ کرنے والے اور تمام اس میں شرکت کرنے والوں کو خوب برکت عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں بہت بڑا مضمون ہے. میں اس میں سے سلیکٹ کر کے ایک دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیں گے اس کو. اچھا، گفتگو اصل مضمون پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ سامنے کی کرسیوں کو پہلے فل اپ کر دیں. آ جائیے، سامنے والی لائن مت ہلیے آپ لوگ، بس پیچھے والے، یہ خالی کرسی نہیں چاہیے. آ جاؤ سامنے، آ نہیں، کرسی مت کھینچو، آپ اٹھ کے آ کے سامنے بیٹھ جاؤ. ہاں، یہ گیپ فل اپ کر دیجئے. انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں، آدھا گھنٹہ ہم گفتگو کریں گے بس انشاءاللہ تعالی. بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، میرے بچے بس ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جاؤ بیٹا. چلیے شاباش، رازق بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہو گیا. اب پورے ادھر دیکھیے، ہو گیا بس، جو بیٹھنا تھا بیٹھ گئے. اب سامنے دیکھیے. اب جو باتیں میں بول رہا ہوں، ماشاءاللہ محفل کو جو گرمی ملنا تھا، جو جوش ملنا تھا، وہ مولانا آصف قلندری صاحب وہ جوش اور محفل کو جان ڈال دیے. اب میں ٹھنڈا آدمی، تھوڑی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کروں گا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بیسیکلی ہوں ٹیچر، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آج بھی کچھ سیکھ جائیں انشاءاللہ تعالی. اصل خطاب ہو گیا، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ایک دو باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جب بی بی سیدہ آمنہ، حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بولیے آواز سے. ہاں، بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جی، آپ اپنے سسر یعنی سرکار کے دادا
سیدنا عبد المطلب. کیا نام ہے؟ عبد المطلب. حضور کے دادا کا نام کیا ہے بولیے؟ سیدنا عبد المطلب. بعض لوگ لام پہ تشدید لگاتے ہیں، میں ہمیشہ سکھاتا ہوں مطلب نہیں بولنا، مطلب نہیں، مطلب بولیے. عبد المطلب. مشکل ہو رہی؟ پھر بولیے. ہاں، عبد المطلب. سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیے. جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اور سنائے کہ سسر صاحب کو سناتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت یہ لڑکا میرے پیٹ میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. اس کو امام زرقانی وغیرہ ریفرنسز کا ٹائم نہیں ہے، بہت حوالے ہیں ہمارے پاس، ہے سب لکھے ہوئے یہی ساتھ میں رکھے ہوئے. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اپنے سسر صاحب سے، حضور کے دادا سے، کہ جب یہ لڑکا میرے پیٹ میں تھا اس وقت مجھے آوازیں آتی تھی غیب سے، مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کہ حکم ہوتا تھا ابشری یا آمنہ فإنک قد حملت بخیر البریہ فإذا وضعتہ فسمیہ محمدا. فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے سسر جان، مجھے آواز آتی تھی غیب سے کہ اے آمنہ مبارک ہو آپ کو، پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات کی آپ حاملہ بن گئی ہیں. آپ کی پیٹ میں کل یونیورس کی، پورے عالم کی، سارے جہانوں کے سب سے بہترین ذات آپ کے پیٹ میں حمل سے ہے. آج جب یہ لڑکے کو پیدا کر دینا تو ان کا نام محمد رکھنا. بہت سارے اہل علم اپنے کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح سے جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کے دادا رکھتے، نانا رکھتے، ابا رکھتے، ماموں رکھتے، مرشد رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ ان کے ابا نے رکھا، نہ دادا نے رکھا، نہ نانا نے رکھا، بلکہ حضور کا نام اللہ نے رکھا ہے. تبھی تو اللہ تعالی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں یہ آوازیں ڈالتا تھا، نام محمد رکھنا. اور آپ کی اطلاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام محمد ہے، یہ عربوں میں کیا کہتے ہیں، بنو ہاشم خاندان میں کسی کا نام نہیں تھا. محمد نام کسی کا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ عرب میں پرانا طریقہ تھا، ہر نام اپنے باپ داداؤں کے نام پہ رکھتے تھے. چچا کا نام، دادا کا نام، تایا کا نام، پردادا کا نام ریپیٹ، ایک ایک فیملی میں ایک ایک نام چلتا تھا. تو قریش آ کر سوال کرے کہ اے عبداللہ، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوترے کا نام اپنے باقی شجرہ اور خاندان کے جیسے نام ہے ویسا نہیں رکھے، ان کا نام الگ رکھ دیے. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا تاکہ آسمان والے ان کی آسمان میں تعریف کرے اور زمین والے ان کی زمین پر تعریف کرے. کیا مطلب ہے محمد کا؟ محمد محمود، یہ نام سنیں، حامد تعریف کرنے والا، احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمود. محمود کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھ جا میرے بچے، اے میرے بچے بیٹھ جا. نہیں آپ مت اٹھو بیٹا، آپ اٹھنا ہی نہیں ہے، بالکل بیٹھ جاؤ سکون سے. ہاں ایسے سامنے آئے تو کیا ہوتا، لوگ سن رہے نا، غور سے ڈسٹرب ہوتا. غور سے سنو میرے بچوں. محمود، حامد کا مطلب تعریف کرنے والا، احمد کا مطلب زیادہ تعریف کرنے والا، محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جو تعریف کے لائق ہو، جو تعریف کرنے کے لائق ہو اس کو محمود کہتے ہیں. اور محمد کہتے ہیں جو بہت زیادہ اور ہر لحاظ سے تعریف کے قابل ہو. محمد کا معنی ہر لحاظ سے تعریف کے قابل. محمد کا معنی ہر لحاظ سے، غور سے سنو بیٹو، یاد کرنا ہے. ابھی محمد حضور کے نام کا معنی یاد کر کے جانا. یہاں سے بولنا کہ آج ہم مسجد کے جلسے میں گئے تھے، حضور کے نام کا مطلب یاد کر کے آئے. حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کا نام آواز سے بولیے نا، اور آواز سے بولیے.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद क्या माना है इस नाम का? हर लिहाज से काबिले तारीफ। मेरे बच्चे इको मत रख, मेरे बच्चे जीरो कर दो, बिल्कुल हाँ प्लेन ऐसा जी। क्या है? हर लिहाज से काबिले तारीफ। अब ये जुमला दोबारा बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए, हर लिहाज से। मोहम्मद का माना नहीं, पूरे लोग तो नहीं बोल रहे, कुछ लोग तो शर्मा रहे हैं। अरे हुजूर का नाम याद करने क्यों शर्मा रहे हैं भाई? मोहम्मद का माना, हाँ माशाल्लाह, मर्द हजरात तो आवाज से बोल दिए। बच्चियों बेटियों आप लोग भी ये याद कर लो, हुजूर के नाम का मतलब याद करके जाओ। मोहम्मद हर लिहाज से काबिले तारीफ। और ये जो शान है कि हर लिहाज से काबिले तारीफ हो, ये सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे आका के कोई और नहीं अल्लाह पैदा किया, कोई और नहीं। मोहम्मद हर लिहाज से काबिले तारीफ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बड़ी बड़ी अजमतें हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत का क्या कौन समझ सकता है? हुजूर की हकीकत को तो कोई जान ही नहीं सकता। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है जी। तो कौन है हुजूर की रूहानियत को समझ सके? कौन है सरकार की नबूवत की अजमत को जान सके? अरे उन्हीं के नबूवत के सदक़े में तो सारे नबियों को नबूवत मिली है। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ी सी बशरियत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बशरियत। बशरियत का मतलब क्या होता? ह्यूमन बीइंग, इंसान। यही इंसान जिसको देखकर बाज लोग को गलत हो गई, हमारे जैसे इंसान थे, ऐसा बोलते हैं ना। हमारे वहाबी भाई जो है वो लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसा अहले हदीस भाई है वगैरह है। गलत फहमी है उन लोगों को, थोड़ा सा डीप पढ़े तो उनको फिर गलत फहमी दूर भी हो सकती है। लैक ऑफ नॉलेज का मसला है। वो लोग ऐसा समझ देते हैं जैसा अपन इंसान ना अपने में जैसा अच्छे आदमी रहते ना वैसे हुजूर भी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है क्या? हाँ, हम में से किसी के वैसे थे क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरे इंसान तो थे ना। हाँ बिल्कुल इंसान थे, बिल्कुल बशर थे। तभी तो बशर को अल्लाह ताला इज्जत दिया ना। हमसे तेज तो चीता है, चीता हमसे तेज, शेर हमसे ज्यादा ताकतवर, पहाड़ हमसे ज्यादा मजबूत, चांद सूरज हमसे ज्यादा पाबंद अपनी ड्यूटी करने में, लेकिन इज्जत इंसान की ज्यादा है। क्यों है ये इज्जत ज्यादा? ताकत में आगे है, नॉलेज में आगे है। अल्लाह की इबादत में तो फरिश्ते आगे थे ना। अल्लाह के फरिश्तों की उतनी इबादत कर सकते क्या? ना अल्लाह की इबादत तुम बराबर कर सकते, ना पाबंदी कर सकते, ना ताकतवर तुम है, ना कुछ, ना क्या चीज है जिसकी वजह से तुम सबसे आला मखलूक कहलाए गए? सिर्फ एक वजह है कि हमारे दरमियान बहैसियत बशर सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हो गए। क्योंकि सरकार को बशर में पैदा होना था, अल्लाह ताला इंसान का मकाम फरिश्तों से भी ऊपर करके रखा। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाकर बोला कि सजदे कर दो फरिश्तों को। नूर से बनी हुई मखलूक मिट्टी के पुतले को सजदा कर रही है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के पुतले में नूर मोहम्मद आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ रही बात ये? बहरहाल अब हम अजमत नूर और अजमत नबुव्वत और अजमत रूहानियत की तरफ नहीं जाते। बहुत बड़ा मजमून है बशरियत, सरकार एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, उस उन्वान पर हम गुफ्तगू करते। बहुत ज्यादा इल्म होता है लोग का, मजमून बड़ा है। मैं एक दो पॉइंट आपसे सुनाऊंगा, एक दो वाक़यात सुनाऊंगा समझने के लिए। इंसान बहुत इल्म वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी कायनात का इल्म अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया। इल्म के एतबार से सबसे बड़े है जी, सच्चाई के एतबार से सबसे बड़े है, करम और क्या कहते करम फरमाने में और रहमत में और अच्छे अखलाक में सबसे आगे है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं आपको कि इंसान पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो, आम वोट डालने वाला हो या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसका थूक अगर खाने में गिर गया तो खाना खराब हो जाता। हाँ बराबर के नहीं बराबर? हाँ, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक प्लेट में खाना है, लाए खाना बड़ा अच्छा खाना था, बड़ी होटल से लेके आए, बहुत खुशबू आ रही थी, अच्छी भूख लग रही थी, लेकिन कोई साहब बात कर रहे थे या कुछ हो रहा था, उन्हें थूकने गए, वो थूक जो है प्लेट में गिर गया। अब बहुत महंगा खाना है, बल्कि वो थूक वाला खाना खाते क्या आप? बोलिए ना,
نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے صاحب؟ تھوک ایک گندی چیز ہے، بدبو رہتی ہے اس کے اندر. اگر تھوک کسی کا کسی پانی میں کھانے میں اگر گر گیا تو وہ کھانا خراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. آؤ دیکھتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں. انسان بشر بشر. مسلم شریف حدیث ہے صاحب، میں بتا رہا ہوں نا، آپ لوگ میرے کو جانتے، بغیر ریفرنس کے بات نہیں کرنا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے، پوری مکمل ریفرنس میرے پاس رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کی تیاری ہو رہی تھی صاحب. یہ مولانا کو معلوم جنگ خندق کیا چیز تھی؟ جنگ خندق میں ہر طرف سے دشمن آ گیا. اسلام کے دشمن جو ہے 10 الائنس بنا کے آئے، 10 آرمیز کا ایک الائنس بنا، اور وہ الائنس مل کر مدینے پہ اٹیک کر کے مدینہ ختم کر دیں گے بول کر پلان ڈال لے کے آ گیا. چاروں طرف سے حملہ ہونے والا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشورے دیے، یا رسول اللہ جی خندق اگر کھود دیے تو وہ ایریے سے نہیں آ سکتے، چاروں سائڈ پہ کیسا لڑیں گے اپن جنگ؟ اتنی بڑی آرمی تو ہے نہیں اپنی. تو مدینے کے 3 طرف خندق کھود دیں گے، وہاں سے دشمن اندر نہیں آ سکتا، ایک سائڈ سے رستہ رہتا، وہاں آئے تو اپن فیس کر لیں گے. بڑی اچھی بات ہے. پوری کی پوری آرمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو آرڈر دے دیے، یہ لائن اور یہ لائن، مدینے کے 3 طرف خندق کھودنا. خندق معلوم؟ بڑا گڑھا کھودنا. اتنا بڑا گڑھا کھودنا کہ آدمی کود کے نہیں آ سکنا، گھوڑا کود کے نہیں آ سکنا. خندق کھدا رہے ہیں. چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے نا صاحب، پورے ایریے کے اطراف کھودنا ہے. بڑی کھدائی ہو رہی، سارے کے سارے صحابہ مل کر کھود رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ میں کھدائی کر رہے ہیں. سرکار بھی کھود رہے ہیں، اتر کر کھدائی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ اس کے بعد ہوا یہ کھانا ختم ہو گیا صاحب. کھانا کیوں ختم ہو گیا؟ میں آپ کو بتا دوں، اہل مدینہ پیسے والے نہیں تھے. اہل مدینہ کسان لوگ. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ مکے والے بڑے پیسے والے، بزنس، مکہ بزنس ہب، اور مدینہ کیا تھا؟ ایگریکلچر، کھیتاں تھے، کسان لوگ ہیں، زیادہ پیسے والے نہیں تھے. تھوڑے دن کام نہیں کرے، ان کا غلہ پیسہ ختم ہو گیا، کھانے کو کھانا نہیں ہے صاحب. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دن 2 دن سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ بھوک لگی تو کیا ہوتا؟ آدمی ایسا جھک جاتا، سیدھا کھڑے رہنا نہیں آتا اس کو. تو سپورٹ کے لیے کیا کرتے؟ ایسا بڑا پتھر لگا کے ایسا بیلٹ کے ایسا رسی بن لیتے اس کے اوپر، تھوڑا سا کمر سیدھی رہتی، اس سے پیٹ سیدھا رہتا، ایسا کھڑے رہنے آتا. تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ کام کر رہے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن، اور ان کے ساتھ برابر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھدائی کر رہے ہیں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر. کیا نام ہے؟ ہائے، بڑے حضور کے اور حضور کے خاندان کے چاہنے والے، بڑے زبردست صحابی. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی، حضور کے پیٹ پہ پتھر ہے. میں معلوم کرا تو پتا چلا کہ آج 3را دن ہے، حضور ایک نوالا بھی کھانا نہیں کھائے اور کام کر رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں. میں پریشان ہوا، تیز بھاگا گھر کو، اور گھر کو جا کے بولا بیوی کو، بیگم بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی بولی کہ ایک بکرے کا بچہ ہے چھوٹا، اور تھوڑا سا آٹا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر میں یہ کسی کو دینے والی نہیں ہوں، میرے بچوں کا کھانا ہے یہ، اور کھانا کہیں بھی نہیں مل رہا اس وقت، یہ میرے بچوں کا کھانا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ارے پگلی میں حضور کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر آیا ہوں، میں حضور کو کھلانے کی بات کر رہا ہوں. ان کی وائف جو ہے وہ ہوتی، اگر حضور کا مسئلہ ہے تو پھر میرے بچوں کو بھوکا سلائیں گے، آج حضور کو کھانا کھلائیں گے. وہ لوگ الگ تھے صاحب، سرکار کے صحابہ تو سرکار کے صحابہ تھے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف بولتی ہے آپ بکرا کاٹو، میں آٹا گنتی ہوں. کتنا آٹا ہے؟ تو 2-3 آدمی کا تو کھانا ہو ہی جائے گا، اتنا آٹا ہے. تو انہوں جا کے جلدی کاٹتے، پیسز بنا دیتے، اور بیوی ان کی آٹا گن دیتی. انہوں نکل کے بولتے کہ تم سالن چڑھاؤ بیگم، تم سالن چڑھاؤ، میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے. بیوی بولتی دیکھو 2-3 آدمی کا کھانا ہے، اور اہل مدینہ سب کے سب کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں. اگر حضور کے ساتھ 6-8 لوگ اگر آ گئے تو پھر بے عزتی کی بات ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، کیسا کریں گے؟ انہوں بولتے نہیں فکر نہ کرو آپ، میں قریب سے بولتا ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. حضرت جابر بیوی جو ہے پکوان پہ لگ جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر جاتے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر
کیا کہتے کھدائی کر رہے ہیں گڑھے میں، وہ اتر کے قریب جاتے اور قریب جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ احقر کے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے، اپنے ساتھ کوئی ایک یا دو افراد کو اگر آپ لینا چاہے تو ساتھ میں لے سکتے ہیں یا رسول اللہ، غریب کے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سنتے، جو کدال سے جو سبل پھوڑے سے کھدائی کر رہے تھے وہ چھوڑتے اور باہر آتے، دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر آتے، وہ گڑھے سے ایسا اوپر نکل کے واپس اوپر آتے اور اوپر آ کے جو لشکر جو آرمی کھدائی کر رہی تھی نا، پوروں کی طرف ایسے بڑی آواز سے اے میرے صحابیوں جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئے، کھانا 2-3 آدمی کا ہے بھائی، کیا کریں گے اب، پریشان۔ حضرت جابر آگے چل رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے اور حضور کے پیچھے پورے صحابہ کا مجمع چلا، سب مل کے چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر کا گھر آ گیا، یہ روایت میں لکھا ہوا ہے جس طرح سے حضرت جابر گھر میں داخل ہوئے، بیوی بولی گڑبڑ ہو گئی، یہ جو آپ کی پریشانی ہے گھر میں انٹر ہونے کی، گڑبڑ ہو گئی۔ بولے میں کیا کروں، میں تو حضور کو بہت قریب سے بولا تھا مگر حضور اعلان کر دیے۔ بولے ہاں اب کیسا کریں گے، کیا منہ کالا کرنے کا ٹائم آ گیا جی، کیا بولیں گے اب جی، کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو، سب کو دعوت دے دیے اور جو ہے کھانا نہیں ہے، کیسا کریں گے۔ اللہ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے، دیکھتے پریشانی میاں بیوی کی، بولتے جابر پریشان مت ہو، وہ ہنڈی کہاں ہے جس میں سالن بنائے، وہ ہنڈی کہاں ہے، بگونا ہوتا نا، مٹی کا بگونا ہوتا تھا پرانے زمانے، کیا بولتے ہمارے یہاں بگونا بولتے، یہاں بھی بگونا بولتے، ہاں ہنڈی بگونا جو ہے جس میں بنائے، مٹی کی تھی، اس کے اوپر تھالی ڈھپی ہوئی، اوپر کیا بیوی اٹھا کے لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ ہے سالن، اچھا یہ ہے سالن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہے، ہمارا بھی تھوک ہے ان کا بھی تھوک ہے، آئے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھالی ہٹاتے اور اس میں اپنا لعاب مبارک تھوڑا سا ڈال دیتے اور ڈھانپ دیتے، اور عورت کو بولتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کو، اپنے صحابیہ کو کہتے ہیں دیکھو بی بی جب سالن نکال رہے نا تو ایسا کھول کے ڈھکن رکھ دینا نہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ سنت ہے، پورا کھول کے چھوڑ دے رہے نہیں، کھولنا نکالنا فوراً ڈھانپ دینا، کھلا نہیں چھوڑنا، یہ سرکار کا آرڈر ہی ہے، تھالی ہٹانا نکالنا پھر ڈھانپ کے رکھ دینا۔ پھر اس کے بعد بولتے ہیں وہ آٹا کدھر ہے، سرکار فرماتے آٹا کدھر ہے، تو وہ لگن اٹھا کے لاتے، ہمارے پاس لگن بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں جس میں آٹا گون، ہاں لگن، تو وہ لگن اٹھا کے لے کے آتے، یا رسول اللہ یہ آٹا ہے، اچھا یہ آٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اپنا تھوڑا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی اڑوسن پڑوسن کو بلا لو، روٹیاں ڈالنا ہے، پڑوسنوں کو بلا لو، روٹیاں ڈالنا ہے، وہ پریشان، یہ 3 آدمی کا آٹا، پڑوسنوں کو بلا لو، روٹیاں ڈالنا ہے، سرکار کا حکم ہے، آ جاؤ بی بی، تم بھی آ جاؤ، خالہ پھپھو بہن سب آ جاؤ، روٹیاں ڈالنا ہے، حضور کا حکم ہے، اتنا آٹا لے کے اس میں سب ڈالنا ہے، ہاں ڈالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستر پر بیٹھتے ہیں، حضرت جابر کھانا سامنے لگاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے، اٹھ کے نکلتے وقت فرماتے، مکان چھوٹے ہوتے تھے نا، 100 آدمی کو تھوڑے بٹھا سکیں گے، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، 8-10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ کے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جابر 10-10 15-15 آدمی کو اندر بلاتے جانا، کھلاتے جانا، بھجاتے جانا۔ حضرت جابر پریشان ہے، بس سرکار کا حکم ہے، دستر بچھ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، 10 کھائے، 20 کھائے، 30 کھائے، 40 کھائے، 100 کھائے، 200 کھائے، 300 کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن اس دسترخوان کے اوپر خدا کی قسم 1000 آدمی کھانا کھائے، اور جب سارے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر چلے گئے، میں دیکھا کہ ہنڈی سالن کی ویسی بھری ہوئی تھی، جتنا آٹا تھا جیسا کا ویسا رکھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے صاحب؟ تھوک مبارک، بولی کیا ہے؟ ہائے ہائے، ہمارے تھوک میں بدبو، ان کے تھوک میں برکت۔ جی ہمارا تھوک گر جائے تو لوگ ہٹاؤ جی یہ کیا ہے، تھوک گرا کے لائے سب نکالو یہاں سے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک کی جو عظمت ہے آپ تصور کریں، ہزاروں لوگ کے پیٹ بھر دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ۔ اور کیا ہوتا صاحب، اور کیا ہوتا؟ بشر میں کیا ہوتا صاحب؟ بولیں گے بھائی نمازوں میں آگے بڑھ جائے، علم میں آگے بڑھ جائیں گے، لیکن بشریت جس کو بولتے ایز اے ہیومن،
ہیون کیا ہوتا ہے صاحب؟ دیکھو اب میں اندر گیا، ہمارے سید رحمت علی ہمارے کو دعوت دیے، ہم گئے اور جو ہے بولے ہوٹل میں ہم جا کے ذرا ریفریش ہوتے، جلدی جلدی کپڑے وپڑے بدلا کے یہ بچے سے استری کروا کے منگائے، خوب اتنا لگا کے آئے، دکھ رہا پسینہ آ رہا سو، کتنے اتنا لگاتے لگاؤ، کتنے نہاتے نہاؤ، تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر پسینے کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا عام آدمی، کیا مزدور، کیا مولانا، کیا پروفیسر، کیا چھوٹا آدمی، کیا بڑا آدمی، بار بار نہاتے رہنا، اتنا لگاتے رہنا، کپڑے بدلتے رہنا، تھوڑا لیٹ کرے پسینے کی بو آنا شروع ہوتی۔ بھائی انسان ہے، بھائی انسان کو تو پسینہ آتا، پسینے میں بدبو ہوتی، نیچرل چیز ہے۔ نہیں بہت پڑھ لکھ کے قابل بن گئے تو پسینہ نہیں، پڑھ لکھ کے قابل بن گئے بھی تو پسینے میں بو آتی نہیں۔ اچھی کوالٹی کا کھانا کھائے، صاف پانی پیے تو پسینے میں بو نہیں آتی ہوگی، پھر بھی آتی، برابر ہے نا جی؟ جو کیا بولتے سو میلا پانی سرکاری نل سے جو پی رہا اس کے پسینے میں بھی بو آتی، اور جو 1500 روپے کا بوٹل خرید کے پی رہا وہ بڑے مالداروں کا 1500 روپے کا بوٹل خرید کے پیا تو اس کے پسینے میں بھی بو آتی۔ کچھ بھی کر لو، انسان کے پسینے میں تو بو آتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح، پہلے والوں کے بعد والوں کے، پڑھے لکھے ہندوستانی، عرب، امریکن، کوئی بھی ہو، سب کے پسینے میں بو آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون تھی، ان کو خالہ یعنی ایک محلے کے خالہ رہتے تھے، بعض عورتیں ایسے رہتے نہیں، بڑی عمر کے رہتے ہیں، پورے محلے کے خالہ رہتے ہیں۔ ایسی خاتون تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نام تھا ام سلیم۔ کیا نام تھا؟ ہاں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب۔ ان کے گھر حضور کبھی کبھی ٹائم ٹو ٹائم ایسا الٹرنیٹ کبھی جایا کرتے تھے، وزٹ کرتے، اور دوسرے لوگ بھی آتے تھے، بہت حضور چاہتے تھے ان کو، رشتوں میں بھی ہوتے تھے، ان تھوڑا دور سے حضور کے رشتوں میں بھی ہوتے تھے، تو حضور کبھی کبھی ان کے گھر کو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے ٹائم پہ ام سلیم خالہ کے گھر پہنچے، ام سلیم کے گھر پہنچے، ام سلیم گھر میں نہیں تھے، وہ زمانے میں ایسے دروازے نہیں ہوتے تھے، لاک کر دیے، ایسا رکھ دیے۔ انصار صحابہ کے، مدینے کے اکثر گھروں کے دروازوں پہ صرف پردہ رہتا تھا، ڈورز ہوتے ہی نہیں تھے۔ انہوں حضور اندر آواز دیے، اندر گئے، دیکھے کوئی بھی نہیں تھا، وہاں بستر تھا ایک، اور بستر کیسا تھا معلوم؟ ایک بستر ایسا تھا کہ وہ پورا بستر، اس پہ چادر بچھی ہوئی، اوپر کے حصے میں لیدر ڈالا ہوا تھا، لیدر، چمڑا رہتا، چمڑا لیدر جس کو بولتے ہیں، وہ لیدر کا حصہ تھا اوپر کے سائڈ، یعنی 50% اوپر کے سائڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر لیٹ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹ گئے، اور سرکار کو نیند لگ گئی، سرکار سو گئے۔ اب یہ ام سلیم خالہ، انہوں باہر گئے ہوئے تھے، کچھ کام سے گئے تھے، لوگ ان کو بولے خالہ ام سلیم کہاں ہے تم؟ سرکار تمہارے گھر میں آئے، تم باہر کیا کر رہے؟ انہوں بولتے سرکار ہے، میرے کو نہیں معلوم، آئے جلدی کر کے خالہ جو ہے پلٹ کے واپس گھر کو آتے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جب گھر آ کے دیکھتے ہیں نظارہ، تو پھر وہ زمانے میں ایسیاں تو تھے نہیں، کولر بھی نہیں تھے، پنکھے بھی نہیں تھے، وہ زمانے میں تھا نہیں، اور عربستان میں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں سے ہاسن سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہو، 42 ڈگری تو نارمل چیز ہے، وہاں پر ریگستان کا علاقہ اس سے زیادہ ہوتی ہے اور گرمی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لیدر والے بستر پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ام سلیم خاموش اندر آتے، سب دیکھتے سرکار آرام کر رہے ہیں، ان کی نظر ایک دم پڑتی کہ سرکار کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا، سوتے ہوئے آدمی کو تو پسینہ آئے گا نا، بشر ہے بھائی، پسینہ آ رہا، بشر، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، پسینے مبارک آ رہا اور ٹپک رہا، مگر چادر گدا نہیں ہے وہاں، جذب ہو جانے، کیا ہے وہاں پر؟ لیدر ہے، تو پانی ٹھہر جا رہا، ایک قطرہ گرا، 2 قطرہ گرا، 3 قطرہ گرا، پانی پسینے مبارک وہاں پر ٹھہر جا رہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، ایک کانچ کی شیشی، تھوڑی سی کاٹن روئی لے کے آ کے حضور کو نہیں محسوس ہو سکتا، آہستہ ایسا اس کو جذب کرتے جا رہے ہیں جی، اس میں کھینچتے جا رہے ہیں، اور وہ شیشی میں نچوڑ رہے ہیں، 1 وقت کرے، 2 وقت کرے، 3 وقت کرے، وہ نچوڑتے جا رہے ہیں، جتنا حضور کا پسینے مبارک مل سکتا نچوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ام سلیم کیا کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، میرے گھر میں شادی ہے، یا رسول اللہ آپ کا پسینے مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ شادی میں مہمانوں کو اور دلہن کو لگا سکوں، کہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ ہمارے عطر کی شیشیوں میں اتنی خوشبو نہیں ہے۔ دیکھو بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، لیکن آپ بتاؤ پوری روئے زمین پر کوئی ایک بشر بھی ایسا بتا سکتے؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینے مبارک لگنے کا موقع مل جاتا پوری زندگی گزر جاتی اس کے ہاتھ میں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. جی خوشبو والا گھرانہ آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایک گھرانہ تھا ان کو کہا جاتا تھا خوشبو والا گھرانہ. جی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینے مبارک مل گیا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے عطر میں پانی میں مکس کر کے رکھ لیا کرتے تھے 7 نسل تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے مبارک کی خوشبو ان کو ملتے رہی. تو لوگوں بات اتنی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہے لیکن باقی بشر جیسے نہیں. جی یاقوت کالحجر یاقوت حجر لا کالحجر محمد بشر لا کالبشر. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہے لیکن اور بشروں کی طرح نہیں وہ الگ ہے اعلیٰ ہے. ان کی نبوت سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے ان کی روحانیت سارے اولیاء سے اعلیٰ ہے اور ان کی بشریت باقی پورے بشر سے اعلیٰ ہے. کبھی کوئی انسان اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتا. تو دیکھو اب آپ کی بات بتاتا ہوں. ہم نام کیا بتائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے صاحب ذرا آواز سے بولیے نا. سنیوں کو نام حضور کا لینے اتنی مشکل ہو رہی پھر بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہر اعتبار سے قابل تعریف. جی ہر اعتبار سے قابل تعریف. ہم میں کا کوئی کتنا قابل ہو لیکن اس کا تھوک قابل تعریف نہیں ہوتا ہے. کیا حضور کے تھوک میں بو آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں. حضور کا تھوک ہے تو وہ بھی قابل تعریف. حضور کا پسینہ ہے وہ بھی قابل تعریف. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضور کے نام کا مطلب یاد رہیں گا نا ہر لحاظ سے قابل تعریف. بولیے محمد کا معنی پھر بولیے محمد کا معنی پھر بولیے محمد کا معنی. ارے کیا مول صاحب اتنا ٹائم پاس کرتے جا رہے ہیں ایک ہی بات اتنے وقت بولتے جا رہے ہیں. یاد دلا رہا ہوں بابا یاد دلا رہا ہوں آپ لوگ کو. یاد رکھنا میں جاتے بھول جانا نہیں. گھر کو گئے تک یاد رکھنا 4 آدمی کو بولنا محمد کا معنی معلوم ہے کیا ہے جی محمد کا معنی ہر لحاظ سے قابل تعریف. ایک آدمی کی ایک لحاظ سے تعریف ہوتی تو ایک حساب سے انہوں کمزور رہتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے. کسی اینگل سے دیکھ لو کبھی بھی دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمزوری نہیں مل سکتی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ. اچھا یہ جو سرکار کی پیدائش ہوئی یہ پیدائش مکہ میں ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا کیوں ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں. اب دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 10-15 منٹ لوں گا زیادہ میں. دوسرے حصے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی نا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی. معلوم آپ کو یہ بات؟ جی حضور کے اوپر کے دادا کون تھے پھر بولیے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا کیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں دوسروں کے اولاد میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب ان کا ایریا کون سا تھا معلوم؟ دین کی طرف بلانے کا ان کا ایریا تھا شام. یہ جو آج فلسطین ملک شام لبنان جارڈن یہ جو ایریا میں جنگ ہو رہی اللہ تعالیٰ وہاں امن قائم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وہ جو مقام ہے نا وہاں کام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مزار بھی وہیں پر ہے آج بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درگاہ شریف وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کام کرتے تھے لیکن اللہ کا حکم ہوا اپنے بیوی بچوں کو لا کر اس مقام پہ رکھ دو. کون سے مقام پہ صاحب؟ جہاں پر کعبہ بننا تھا. کعبہ بنا تھا. سب سے پہلے کعبہ کون بنا ہے صاحب؟ یہ صحیح جواب بولیے آواز سے. حضرت آدم علیہ السلام بنائے تھے سب سے پہلے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا نا تو وہ ڈوب گیا تھا. دکھ رہا نہیں تھا وہ اندر چلے گیا تھا. ایسا مٹی گر جاتی نا ایسا تو پورا کا پورا ریگستان نظر آ رہا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ابراہیم اپنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. قرآن میں سارا واقعہ ہے ریفرنسز دیتے رہے تو ٹائم زیادہ ہو جاتا. اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میں اپنی پوری فیملی بیوی بچے کو لا کر میں ایک ایسی زمین پر چھوڑ دیا جہاں پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے وہاں پر کھانے کے لیے جھاڑ کا کوئی پتا نظر نہیں آتا. ایسی جگہ پر اللہ کا حکم ہوا یا چھوڑ دو بولے تو چھوڑ دیے.
پھر جب بیٹا بڑا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے، وہ تو واقعہ معلوم آپ لوگ کو، زمزم نکلا اور لائف چلی اور سب کچھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا، پہلے تو وہ ذبح کرنے کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر میرے کعبے کی دوبارہ تعمیر کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جی میرے قواعد من البیت، میرے کعبۃ اللہ کی بنیاد وہاں پر رکھی ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کی بنیاد بیسمنٹ اندر ہے مٹی میں، اے ابراہیم اس کے اوپر دیواریں ریس کرو، دیواریں تعمیر کرو اور میرا کعبۃ اللہ تعمیر کرو. ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی مشکل، کھانے کی مشکل، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑے، پھر خود وہاں پر لگے اور گارا مٹی بنائے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیے، اور کعبۃ اللہ کا کنسٹرکشن اپنے ہاتھوں سے کمپلیٹ کیے. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی کے اوپر کھڑے ہو، پہلے تو اس کے اندر کئی زمانے تک نمازیں پڑھتے رہے اسی کعبے کے اندر. یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نماز کا کمرہ ہے، اندر نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اور وہاں پر کھڑے ہوئے اور اذان دیے، حج کی اذان، نماز کی اذان نہیں تھی وہ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، قرآن میں ذکر ہے اذان حج ادا کریے. ابراہیم علیہ السلام اذان حج ادا کیے، دنیا بھر سے لوگ آ کر طواف اور حج کرنا شروع کیے. وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، اے اللہ میں تیرے گھر کی خدمت کیا، میں تیرے گھر کے لیے قربانیاں دیا، مزدوری کیا، قربانیاں دیا، مشکلات اٹھایا. اے اللہ اب بدلے کا وقت ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے چاہیے، کیا چاہیے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری نسل میں وہ جو سب سے آخری آنے والے نبی ہے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی بشارتیں ہر نبی نے دیا، اے اللہ وہ آخری نبی میرے نسل میں پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا. کیا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر کی خدمت کیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے بابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. جی سرکار جب پیدا ہوئے تو سرکار کے ابا نہیں تھے اس دنیا میں. کون پالنے والے تھے، کون ذمہ دار تھے؟ حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا. حضور کے دادا ذمہ داری لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال یا 6 سال کی عمر میں تھے، جی بلکہ 2 سال 2.5 سال کی عمر میں تھے. مختلف روایات ہے. ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا، ابا بھی گزر گئے، امی بھی گزر گئے. پھر کون رہ گئے صاحب؟ دادا رہ گئے. دادا سنبھالتے رہے. حضرت عبد المطلب کے بہت بیٹے تھے، ٹوٹل 10 بیٹے تھے. 10 میں سے ایک حضرت عبداللہ حضور کے ابا، ان کا پہلے انتقال ہو گیا. مگر 9 چچائیں اور تھے، چچا تایا جو تھے وہ لوگ تھے. حضرت عبد المطلب جو ہے حضور کے دادا، ان کو سنبھالتے رہے. لیکن سرکار کی عمر 6 سال، مختلف روایات ہے 6 سال کی عمر تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی. جی انہوں بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور حالات بتا رہے تھے کہ انہوں دنیا سے جانے والے. اپنے پورے بیٹوں کو، حضور کے پورے چچاؤں کو بلاتے، آ جاؤ انتقال کا وقت قریب ہے، بستر پر ہے. اور ہر آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا، بہت زیادہ پیارے، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ صحیح تھے. ہر چچا یہ چاہتے تھے کہ یہ بیٹا میرے کو مل جائے. دادا کا انتقال ہونا تو کوئی نہ کوئی چچا کے حصے میں آئیں گے نا، یہ مجھے مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضرت عبد المطلب کے سرانے کھڑے ہیں. اور آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے چچائیں اکثر پیسے والے تھے. اچھا تھا، مطلب بہت زیادہ مالدار نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ سب اچھے تھے. سب سے کمزور فائنانشل جو پوزیشن تھا وہ سیدنا ابو طالب کا تھا، سب سے کمزور. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا فرماتے ہیں کہ ابو طالب کہاں ہے؟ پورے ٹھہرے ہوئے، میرے کو ملتے ہیں، میرے کو محمد کو میں لے جاتا ہوں، ہر کوئی اپنے گھر کو لے جانے کے. ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب سامنے آتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کے آؤ، جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ. کون ہے ان کی بیوی؟ فاطمہ بنت اسد. بولیے کون ہے؟ ارے مولا علی کی امی جان جی، ہاں فاطمہ بنت اسد. اپنی وائف کو لے کر آؤ. حضرت ابو طالب جاتے، اپنی وائف کو لے کر آتے. سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دادا کیا فرما رہے. کیا جب آ کر قریب ٹھہرتے
हुजूर सल्लल्लाहु सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला फरमा दे, शौक से फरमा देते, ये मेरे बाद मेरे बच्चे मेरे बेटे मोहम्मद की जिम्मेदारी अबू तालिब की रहेंगी। अल्लाह भाई, सबके पास पैसे ज्यादा है, घरां बड़े है, खाना बहुत है, वो है ये है, उनको सबको नहीं देके इनकी पोजीशन कमजोर है, इनको दे रहे। हाँ, एक रीजन तो उसमें ये भी है क्लियर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हजरत अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब ये एक माँ से पैदा हुए से थे, सगे भाया थे लोग, दूसरे भी भाया थे लेकिन सगे नहीं है, दूसरे माओ से पैदा हुए से सगे भाई बोले तो हजरत अबू तालिब थे। तो हजरत अबू तालिब और फातिमा बिनते असद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले कर दिए, बच्चे को दे दिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग घर लेकर चले गए, कुर्बान जाए सैयदना अबू तालिब। जिस तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी दिए ना, अल्लाह के घर के खातिर भूख सह लेंगे, प्यास सह लेंगे, जो जरूरत पड़े करेंगे, लेकिन अल्लाह के घर की खिदमत करेंगे। इधर उन्हीं का रेप्लिकेशन जो बोलते हैं ना, वही रिफ्लेक्शन था यहाँ पर जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के खातिर सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दस्तर बिछता तो किसी को निवाला उठाने की इजाजत नहीं, जब तक हुजूर खाना शुरू नहीं करेंगे दूसरा निवाला नहीं उठा सकता। सगी औलाद बैठी हुई है, अब्बाजान खाना, वाले स्टॉप, रुके रहो, मोहम्मद निवाला उठाएंगे तो सब निवाला उठाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ रही बात? जब सोने की बात आती है तो हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि मैं अब्बा के करीब सोता हूं, बोले और उधर मेरे बाजू तो मोहम्मद सोया करेंगे। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला तिजारत के लिए जाते, बिजनेस के लिए, उनका बिजनेस था, छोटा मोटा बिजनेस था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बिजनेस के लिए करीब जाते या दूर जाते, अपने बेटों को साथ नहीं ले जाते, मोहम्मद को साथ में ले जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग ताज्जुब करते कि सगी औलाद को पीछे छोड़ रहे हैं अबू तालिब, सगी औलाद को पीछे छोड़ रहे हैं और सामने हर जगह मोहम्मद को रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मौला अली की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद का मामला यह है कि नहलाने का टाइम आया तो अपनी औलाद को बाद में नहलाती, पहले हुजूर को पानी नहलाती थी। कपड़े पहनाने का मसला आया, नए कपड़े पहले मोहम्मद पहनेंगे तो बाद में बाकी औलाद पहनेंगे। अल्लाह अकबर, जिस तरह से इब्राहीम और हाजिरा ने काबतुल्लाह की खिदमत के लिए जी जान जो कुछ था लगा दिए, इधर उनका पोता अबू तालिब अपनी वाइफ के साथ जो कुछ अपने पास है सबसे पहले मोहम्मद पर कुर्बान कर रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद होता क्या है? फिर होता यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर, अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर अल्लाह के घर की खिदमत की। अल्लाह ने उनके नस्ल में मोहम्मद को पैदा किया। अबू तालिब और फातिमा बिनते असद रसूलुल्लाह की खिदमत किए, उनकी औलाद में अल्लाह ताला ने अली इब्न अबी तालिब को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह का इनाम है साहब, अल्लाह का इनाम है। हजरत इब्राहीम बैतुल्लाह के लिए काम करे तो उनके औलाद में सारे नबियों के सरदार पैदा हुए। अबू तालिब रसूलुल्लाह की खिदमत किए, उनकी औलाद में कुल वलियों के सरदार पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान। सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला। एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि अबू तालिब कौन थे, अबू तालिब ऐसे थे, नहीं उन्होंने कलमा पढ़े थे नहीं पढ़े थे। भाई ये बातें रहने दो, ये बातें रहने दो, ये इलिटरेसी बोलते हैं इसको, अनपढ़ बोलते हैं। हजरत अबू तालिब के ईमान पर गुफ्तगू करने वालों जरा उठा के किताबें पढ़ लो, इस्लामिक लिटरेचर पढ़ लो जी। हम कोई राजियों के लिटरेचर की बात नहीं कर रहे, हम अहले सुन्नत वल जमाआ है, हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत की लिटरेचर की बात कर रहे हैं। जरा एक वक्त उठा के पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अरे किताबों के अंदर लिखा हुआ है खानदान बनु हाशिम में शिर्क तो था ही नहीं, पूरे खानदान में कोई भी नहीं, कोई मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे, वहां तो शिर्क था ही नहीं। उनका तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था, हम अपने दादा इब्राहिम के तरीके पर है करते थे, वहां तो शिर्क था ही नहीं। समझ में आ रही बात? आपको और ताज्जुब की बात बताऊंगा, अबू लहब जिसकी मजम्मत कुरान में आई ना, अबू लहब भी मुशरिक नहीं था, उन भी मुशरिक नहीं था, उन हुजूर के गुस्ताखी की वजह से जहन्नमी बना, मगर शिर्क तो खानदान बनु हाशिम में कहीं था ही नहीं। क्या अबू तालिब को मुशरिक मुस्लिम नहीं हुए, मुस्लिम नहीं हुए? अरे कौन अबू तालिब?
وہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائے، ان کو اپنے گھر میں پالے، وہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزنس کا ایڈوائز دیے، وہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ام المومنین خدیجہ کا رشتہ دیکھے، وہ ابو طالب جو نکاح خود ٹھہر کر پڑھوائے اور خطبہ نکاح الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ حضور کے نکاح کیا عمر میں ہوئی جی؟ آپ لوگ معلوم حسن والوں کو بولو جی ذرا آواز سے۔ 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا ہے، 25 سال کی عمر میں نکاح۔ 40 جو بولے بھائی وہ قرآن نازل ہوا 40، شادی کب ہوئی بولیے؟ 25 سال کی عمر میں۔ ابھی قرآن نازل ہونے کے لیے 15 سال باقی ہے، اور حضرت ابو طالب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں جی۔ حضور اللہ ایسا انتظام کیا کہ حضور کا خطبہ نکاح ابو طالب پڑھ رہی، اور مولانا ابھی جھگڑے میں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے بزرگ ہے، برابر نا بھائی؟ نکاح کس سے پڑھواتے آپ لوگ؟ آئمہ شاہ سے پڑھاتے ہیں، جو آپ کے پاس جو بزرگ ہے، بڑے ہیں، مرشد ہے، علم والے ہیں، کس سے پڑھاتے؟ علم والوں سے پڑھاتے نا، بزرگوں سے پڑھاتے نا۔ اللہ اپنے رسول کے نکاح کا انتظام کے لیے ابو طالب کو کھڑا کرا ہے، اور مولانا ابھی بھی جھگڑے میں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا جی۔ وہ بول رہے تھے نا اینک بدل کے دیکھنا پڑتا ہو، غلط اینک لگا لیے تو کچھ بھی صحیح نہیں دکھتا، اینک صحیح لگانا جی۔ محبت والی اینک، عشق والی اینک، سچائی کی، حقیقت کی، وفاداری کی اینک پہنیں گے تو مقام ابو طالب سمجھ میں آئے گا جی۔ بے وفاؤں کی اینک لگائیں گے تو ہر جگہ غلطیش نظر آتا ہو، وہ اینک چینج بابا وہاں پرابلم نہیں ہے، پرابلم تیرے آنکھوں میں ہے، چشمہ بدل۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطبہ پڑھنے کا حساب، بڑا خطبہ ہے، میں پورا نہیں سناتا، ہے میرے پاس پورا، ایک نہیں کئی کتابوں میں ہے وہ خطبہ۔ اللہ کی تعریف سے شروع کر کے فرماتے ہیں، پہلے بی بی خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدیجہ بہت اعلیٰ خاندان کی خاتون ہے، بہت شریف ہے، بہت عزت والی ہے، بہت اچھے ہے، فلاں فلاں ام المومنین خدیجہ کی تعریف کرتے۔ اس کے بعد حضور کا نام لیتے، حضور کا نام لے کے بولتے ہیں کہ کیا محمد کی کیا تعریف کی جائے، لوگ کو پتا نہیں ہے، عن قریب اللہ ان کو بڑے مقام پہ فائز کرنے والا ہے۔ کون سا مقام تھا جو حضرت ابو طالب کو معلوم تھا؟ باقی دنیا کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ خطبوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت ان لہذا الشاب شأن عظیم، عن قریب اس نوجوان کو بہت اعلیٰ پوزیشن پر فائز تم دیکھنے والے ہیں، بہت بڑا پوزیشن ملنے والا ہے۔ حضرت ابو طالب کو سب معلوم تھا جی۔ لوگ بولتے ہیں کہ وہ راہب بحیرہ، راہب ابن بحیرہ جو ہے وہ تھا، ان بتایا گھر والوں کو، ان بتا رہا تھا کہ نہیں ہونے والے نبی ہے، فلاں ہے فلاں۔ باہر کے نجومی کو معلوم، رسول اللہ کے گھر کو نہیں معلوم کون پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں ہائے 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 جی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر کے گھر میں کھانا کھائے تو ان کے گھر میں 1000 کا لشکر کھانا کھا لیا، ان کو پتا چل گیا کہ کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی۔ روزانہ جس کے گھر میں حضور کھانا کھائے وہ ابو طالب کو نہیں معلوم کون ہے نا۔ ہاں سمجھنے کی بات ہے نا، عقل کے اندھے ہو گئے ہیں لوگ، سمجھتے اتنی بات کو، سمجھتے ہی نہیں بات کو، اور بولتے نہیں انہوں مسلمان تھے نہیں تھے، ارے مسلمان تھے نہیں تھے پھر بولتے، سمجھتے اتنی بات جی۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، چاروں بیٹے اسلام قبول کر لیے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب کا پورا گھر مسلمان ماننے کے لیے مولانا تیار، حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ کیوں حضرت ابو طالب کا ایمان نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے، ان کا اصل نام ابو طالب کیوں بولتے ہیں؟ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، بڑے بیٹے کے نام سے ہوتا ہے نا، طالب کے ابا ابو طالب، ان کا اصل نام عبد مناف۔ ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے، معلوم یا لوگوں کو؟ بولو جی ان کا ایک نام بولیے اور آواز سے، عمران جی۔ لوگ بولتے نہیں یہ شیعہ بولتے، ایسا شیعہ بولتے، سنیوں کے پاس تو کتابوں میں نہیں ہے۔ بیٹے تم نہیں پڑھے تو تم نہیں بات کرنا، خاموش بیٹھنا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو تمہارے بہت بڑے امام، ہمارے بھی امام ہیں حدیث کے، لیکن تم سب ان کے آنکھاں چوم چوم کے ان کی کتابوں کو سروں کے اوپر اٹھا کے رکھتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ ابو طالب ان کا نام عبد مناف ہے اور ان کا نام عمران بھی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے لٹریچر میں لوگوں کبھی اگر آپ کو بولیں گے نہیں وہ شیعہ بولتے، ان لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک نام عمران بھی رکھا ابو طالب کا۔ کیا راز ہے یہ عمران میں؟
کیا راز ہے صاحب یہ عمران میں؟ عمران کے لفظ کا مطلب معلوم ہونا پڑتا پہلے. کیا مطلب ہے جی؟ پہلے کا سوال کر دیتا ہوں. محمد کا معنی نہیں، پھر محمد کا معنی یاد نہیں ہے تو آگے تقریر نہیں کرنے والا ہوں. محمد کا معنی پھر بولیے محمد کا معنی. اور پھر میں اگلے نام کا معنی کیسے بتاؤں؟ پہلا یاد نہیں رہا تو یاد ہے پہلا؟ پیچھے والوں کو بھی یاد ہے پہلا؟ بولو محمد کا معنی. شاباش. اب عمران کا معنی سن لو. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایک نام ہے عمران. عمران بھی پڑھا گیا، عمران بھی پڑھا گیا. عین کو جزم سے بھی کیا کہتے ہیں ضمہ سے، پیش سے بھی پڑھا گیا اور زیر سے بھی پڑھا گیا. دونوں طریقے ہیں عربی زبان میں پڑھنے کے. عمران، اور عمران کا مطلب ہوتا ہے آبادی. کیا مطلب ہے اس کا؟ آبادی نہیں رہتی جی، یہ پوری آبادی، یہ پوری آبادی یہاں سے وہاں تک، یہ نسل، یہ مکانات، یہ گھراں، یہ سارا کچھ، یہ جو انسان رہتے ہیں اس کو بولتے آبادی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جہاں کھنڈر رہتا وہاں کچھ بھی نہیں رہتا اس کو بولتے بربادی، ویران ہو گیا، برباد ہو گیا بولتے. جہاں انسان رہتے، بستے، سب کچھ رہتے اس کو بولتے آبادی. اور عمران کا معنی ہوتا ہے آبادی. عمران کا معنی کیا ہے؟ آبادی. پیچھے کا سوال. محمد کا معنی کیا ہے؟ عمران کا معنی کیا ہے؟ ہاں یاد ہو گیا نا؟ نہیں پھر میں اسٹیج سے اترتے بھول جاتے. یاد رکھنا پکا. عمران معاملہ یہ ہوا، اے ہے اللہ تعالیٰ تو زیادہ عطا کرنے والا نا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا مانگے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ دیا تھا. مگر آپ لوگ بتاؤ کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا، کعبۃ اللہ کی خدمت زیادہ بڑی یا سرکار کی خدمت زیادہ بڑی؟ نہیں، سوچ سمجھ کے بولو بھائی صاحب. کعبۃ اللہ کے گھر کی خدمت زیادہ بڑی یا رسول اللہ کی خدمت کرنا زیادہ بڑی؟ پکی بات ہے یہ. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کیا کہ میرے گھر کو تو نے خدمت کیا، میں سید المرسلین کو تیرے نسل میں پیدا کر دوں گا. برابر ہو گیا. حضرت ابو طالب تو خود سرکار کی خدمت کیے نا، اب گھر کی تو خدمت نہیں کیے انہوں رسول اللہ کی خدمت کیے. تو انعام کیا ہونا تھا جی؟ انعام تو بتا دیے نا جی. موسیٰ اب بھی آپ بتائے نا. حضرت ابو طالب کو اللہ نے علی عطا فرما دیا ہے. علی عطا فرما دیا. صرف علی نہیں عطا فرمایا، صرف علی نہیں عطا فرمایا، علی تو عطا فرمایا. لیکن کون علی ہے؟ کون علی؟ علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب کا بیٹا کون؟ ابو طالب جس کا نام بولیے نا، جس کا نام عمران ہے. یہ کیا راز ہو رہا ہے؟ یہ کیسے کنیکشن جڑتے جا رہے ہیں؟ غور کرو. اللہ نے ان کو علی عطا کیا، سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ان کا نکاح کروایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے تو کوئی بڑے ہوئے نہیں، اللہ کی منشا تھی، بچپن میں وہ دنیا سے پردہ کر لیے. مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ کے آپس میں نکاح کروایا گیا. ان کو اولاد پیدا ہوئی. دو بڑے نام کیا ہے صاحب؟ حسن اور حسین. حسن اور حسین کون ہیں یہ لوگ؟ رسول اللہ کے نواسے. بولیے کون ہیں؟ سرکار حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے نوجوانان جنت کے سردار ہے، سید الشہداء ہے، اعلم الناس ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، مگر فی الوقت میرا مضمون دوسرا ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یاد کرتے تو کبھی بھی ان کو نواسے کہہ کے نہیں پکارتے، میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے. لوگ تعجب کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کو بیٹے پکارتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لوگوں تم نہیں جانتے، ہر ایک کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. یہ حسن اور حسین میرا اگلی نسل ہوگی. عمران کون عمران ہے؟ یہ کیا بنیاد پڑ رہی ہے؟ یہ خاندان نبوت کی بنیاد پڑ رہی ہے. روئے زمین پر اگر مشرق سے مغرب تک اگر خاندان نبی کا کوئی آدمی ہے، کوئی سید ہے، کوئی سادات کا گھرانہ ہے، تو وہ ابو طالب کا پوترا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اہل البیت، خاندان رسول، خاندان رسول، خاندان رسول کی بنیاد ابو طالب ہے.
خاندان رسول کی بنیاد ابو طالب ہے، اس لیے ان کا نام عمران ہے، عمران بنو ہاشم، کہ روئے زمین پر بنو ہاشم کی جو آبادی ہوگی ابو طالب تیرے نسل سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو طالب کو وہ انعام دیا کہ قیامت تک نسل مصطفیٰ ابو طالب کے خون سے چلے گی، ابو طالب کے خون سے چلے گی۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے والد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کے سسر ہے، یہ حسن و حسین کے دادا ہے، امت کے کل کائنات، امت کے سارے سادات کے یہ دادا ہے، کیونکہ یہ سادات کے دادا ہے، کیونکہ سید گھرانہ اور سارے اہل بیت کے یہ دادا ہے، اس لیے ناصبیوں کو اور دشمنوں کو ججتے نہیں۔ اس لیے آج بھی سوال اٹھاتے، انہوں کلمہ پڑھے تھے کیا، انہوں مسلمان ہوئے تھے کیا، کیوں آ رہا ہے یہ؟ ارے ابو طالب تو 1500 سال پہلے دنیا سے پردہ فرمائے، آج کیوں تکلیف ہے؟ یہ جو نسل مصطفیٰ ہر جگہ نظر آ رہی ہے یہ ابو طالب ہی کا تو خون ہے۔ ابو طالب سے جو بغض تو ظاہر کر رہا ہے ان کے ایمان پہ سوال اٹھا کر، وہ بغض اصل میں ان سے نہیں ہے، خاندان مصطفیٰ سے ہے، حسنی حسینی سادات سے یہ بغض ہے۔ لوگوں یہ بغض کا چشمہ اٹھا کر پھینکو، رسول اللہ سے محبت کا چشمہ پہنو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے موقع پر منبر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابی طالب کو یاد کر کر مسکراتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر سیدنا ابو طالب کو یاد کر کے مسکراتے تھے۔ مولانا ابھی اسلام اور کفر کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ حضور بشر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بشر ہے، کبھی نہیں بولنا حضور بشر نہیں ہے، حضور بشر ہے، لیکن ان جیسا بشر کوئی نہیں۔ یاد رہیں گے نا یہ بات؟ دو باتیں تو، یہ پورا واقعات تو آپ سن لیے جی، واقعات سن لیے، مضمون آپ سمجھ گئے، دو چیزیں پکی یاد کر کے جانا۔ ایک حضور کے نام کا مطلب محمد، کیا ہے اس کا معنی؟ جی لیڈیز آپ لوگ کو بھی یاد ہو گیا نا، میری بیٹیاں بہنوں کو یاد ہو گیا نا، ہر لحاظ سے قابل تعریف۔ محمد کا کیا معنی؟ اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ان کا ایک نام عمران تھا، اور عمران کا معنی کیا ہے؟ آبادی۔ سادات کی پوری آبادی کا سنگ بنیاد ابو طالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذمہ داران مسجد کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے محنتیں کرنے والے اور اس میں پیسہ لگانے والے اور محنت کرنے والے سارے نوجوانوں کو برکت عطا فرمائے۔ مولا رب کریم یہ محفل میں حاضر تمام مرد و خواتین کو برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے اہل و عیال میں، ان کے گھروں میں، ان کے فیملیز میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، مولا اس کے قرضوں کے خاتمے کا انتظام فرما دے۔ مولا رب کریم محفل میں حاضر تمام افراد یا ان کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے۔ مولا رب کریم ہمارے اپنوں میں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پردہ کر لیے ہیں، اے اللہ ان کے قبروں پر اپنی رحمت اور نور نازل فرما، ان کے قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اے اللہ ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رب کریم جب تک زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رب کریم جب ہم مر جائیں، موت آ جائے، ہماری قبروں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بکھیر دے۔ مولا رب کریم جب میدان محشر میں کھڑے ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، مگر مولا تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے، تیرے فضل پہ، تیرے کرم پہ، تیرے احسان پہ بڑا بھروسہ ہے مولا کہ تو ہم کو سزا نہیں دے گا، اپنے کرم سے ہمیں جنت میں ہی داخل کرے گا۔ اے اللہ جب اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، نبی اور آل نبی کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔